مور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا سبحان اللہ دوستی سے مجھے مطلب ہے نا کچھ غیر سے کام ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام بس ان کا شیدا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا اور بام مقصد سبحان اللہ تمنا کہ زینے پہنچے لب ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے اور جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا دو شیرام صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایمان کی روشنی کے لیے کرے تمام بھی سبحان اللہ ایمان کی روشنی کے لیے درود
شرط ہے ذکر محمدی سبحان اللہ کے لیے بے شک بے شک درود شرط شرط ہے سبحان اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میرے تو آپ ہی سب کچھ سب کچھ رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے کرے تمام تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھوں تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے تڑپ رہا الفاتحہ ہوں الفاتحہ تیرے شہر وصلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ اپنے منہ میں پڑھتے جائیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة
لا حول ولا قوت الا باللہ، مسلسل اپنی زبان پہ یہ یقین کریں کہ آپ کی زبان یہ پڑھ رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ وظیفہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ۔ صلی اللہ علیہ۔ وظیفہ پیر و مرشد دامت برکاتہم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ یا عظیم ذو الثناء الفاخر والعز والمجد حق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ وظیفہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ۔
الحق صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی حبیبہ صلی اللہ علیہ الفاتحہ. الحمدللہ. صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم صاحبان طریقت و تصوف، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اعلیٰ بندوں کے کلام کی ایک بار پھر توفیق دی اور ایک بار پھر ہمارے لیے عزت و برکت، رحمت و شفقت کا دروازہ کھولا گیا. اور ابھی ہم جو کلام پڑھیں گے، اس کلام کی بہاریں، اس کلام کا نور، اس کلام کی روشنی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ شعرا آفاق کلام ہے جس کی تابانیاں قیامت تک کم نہیں ہوں گی. ہمیشہ اللہ اس کلام کو عزت دے گا، برکتیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اخلاص کا کلام ہے، یہ خلوص کی باتیں ہیں. اور اخلاص یہ دین کا اصل ہے. دین کی حقیقت کا نام خلوص ہے. تو درس تصوف اصل میں درس اخلاص ہی ہے. یہ اپنے سننے والوں کو اور اپنے پڑھنے والوں کو اور اپنے عمل کرنے والوں کو اخلاص کی طرف بلاتا ہے. خلوص، ہر چیز کے اندر پیورٹی پیدا کرنا، اپنے ہر معاملے میں بہت پیور ہونا، صاف ستھرے ہو جانا، اعلیٰ ترین اخلاق پیش کرنا، یہ تصوف ہے. تو تصوف کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے اگر سادہ سی بات میں سارے تصوف کو سمیٹ دیا جائے تو وہ ایک ہی ہے کہ یہ تصوف اصل میں خلوص کی باتیں ہیں. کون سی باتیں ہیں جی؟ اخلاص ہے. یہ پڑھنے والوں کو سکھاتا ہے اخلاص، سننے والوں کو سکھاتا ہے اخلاص. کس طرح سے پاک ہونا ہے اپنی سوچ میں، اپنے معاملات میں، کس طرح سے خلوص لے کے آنا. تو آپ اخلاص کو اگر کہہ لیں تو کچھ یوں بھی کہا جا سکتا ہے اخلاص کو کہ یہ اس بادام کی گری کی طرح ہے جس کے اوپر چھلکا چڑھا ہو، تو اگر اندر گری ہی نہ ہو تو اس بادام کی کوئی خوبی نہیں. ایسے ہی اگر آپ کوئی بھی پھل کھائیں، بے شک آپ کھا لیں، لیکن اس پھل کا اندر ذائقہ نہ ہو تو اس پھل کا وجود بھی فضول ہے. اسی طرح آپ پانی پئیں لیکن پیاس نہ بجھے،
تو بتائیں اس پانی کا کیا کرنا ہے؟ تو جسم ہے تو اس میں روح ضروری ہے، کشتی ہے تو اس میں نور ضروری ہے، تو ہر چیز کی حقیقت ہے، تو سارے دین کی حقیقت کو کھولا جائے تو وہ اخلاص ہے، خلوص، اپنی باتوں کو پیور کرنا، صاف ستھرا کرنا۔ تو اللہ توفیق دے، آمین کہو سارے۔ یہ اصل میں آپ سب کی ٹریننگ ہے جو درجہ بدرجہ، لمحہ بلمحہ، درس بدرس ہو رہی ہے، اور آپ اس ٹریننگ سے گزر رہے ہیں۔ ایک درس سنا، دوسرا سنا، تیسرا سنا، چوتھا سنا، آہستہ آہستہ وہ سننے کی جو برکت ہے وہ اندر جائے گی، اور پھر وہاں سے اس علم کی جو حقیقت ہے جسے اخلاص کہتے ہیں وہ نصیب ہونا شروع ہوگا، اور یہ باتیں صاف ستھری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہر چیز کے اندر کی حقیقت کو پہچان کر آپ بات کریں گے، اور یہی تصوف ہے، الحمدللہ۔ تو لطیفہ قلب سے گفتگو ہماری پچھلے درس سے شروع ہو چکی ہے، اور لطیفہ قلب کی گفتگو سیر حاصل کی گئی، کوشش کی گئی کہ اس کی تمام معاملات آپ کے سامنے رکھے جائیں، اور انشاءاللہ اللہ عمل کی بھی توفیق دے گا، اللہ عمل کی سعادت دے گا۔ آج لطیفہ روح کے اوپر گفتگو کا اللہ موقع دے رہا ہے، چونکہ سالک اب آگے بڑھ رہا ہے اور اس نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے رب کے کرم اور فضل لوٹنا چاہتا ہے، اس کی طبیعت میں اب ذکر کی برکت آنا شروع ہو گئی ہے، اور سالک نے لطیفہ قلب کو، میں یہاں تصور کر رہا ہوں کہ اس کی فنائے قلب ہو گئی ہے، تصور کر رہا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ لطیفہ قلب کی فنا کے اوپر جو ہے بزرگان دین، نقشبندی بزرگ جو ہیں، وہ لطیفہ قلب کی فنا پہ خلافت دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی بہت بڑی شفقت ہے کہ وہ لطیفہ قلب کی فنا پہ ہی اپنے سالک کے اوپر اتنا بڑا بھروسہ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ یقیناً اب آگے بھی جائے گا، اور اس نے مزید محنت کرنی ہے، اس لیے اس کے ساتھ پہ پاگ رکھ دیتے ہیں۔ یہ ان کی برکت دعا ہوتی ہے، جو چاہیں عطا کریں۔ لیکن بہرحال ہمارے سلسلہ نقشبند میں یہ روایت بڑی مضبوطی سے جاری ہے کہ یہاں جوانی میں ہی خلافت دے دی جاتی ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اس کی وجہ لطیفہ قلب کی فنا ہے، جیسے عرض کیا گیا تھا کہ یہی وہ لطیفہ ہے جس میں تمام بیماریاں کٹھی ہو کے بھی آ جاتی ہیں، جس طرح شہوت ہے اور غفلت ہے، جو تمام بیماریوں کی ماں ہے، تمام گناہوں کا بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اس لطیفے کو طے کرنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اس کی امید ہے کہ اب وہ آگے بھی معاملات میں جائے انشاءاللہ۔ تو یہاں یہ میں تصور کر رہا ہوں کہ سالک نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور اس نے جان ماری ہے، شیخ نے بھی تربیت کی ہے، اس نے تربیت کروائی ہے، اور مسلسل یہ دونوں ہی لگے رہے ہیں، وہ تربیت کرتے رہے ہیں، یہ تربیت کرواتا رہا ہے، وہ تربیت کرتے رہے ہیں، یہ کرواتا رہا ہے، یہ وہ آتا رہا ہے، یہ بٹھاتے رہے ہیں۔ تو دونوں نے مل کے محنت کی، اور سالک جو ہے وہ لطیفہ قلب کی فنا تک پہنچ گیا۔ یہاں میں تھوڑا سا عرض کر دوں تاکہ مزید برکت ملے، پھر واپس بھی آؤں گا اسی بات پہ جب ہم بقا پہ بات کریں گے، لیکن میں ابھی ایک بات کر دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین رہے۔ جب لطیفہ قلب فنا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اصل چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کی اصل کیا تھی؟ اس کے اندر بیماری تھی کہ وہ غفلت میں تھا اور شہوت میں تھا، تو یہ دونوں ہی چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، نہ غفلت رہتی ہے اور بولو نہ شہوت رہتی ہے، یہ دونوں ہی اپنی جگہ سے ساقط ہو جاتی ہیں، غفلت نہیں رہتی اور شہوت بھی نہیں۔ تو پھر
یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز اگر جائے تو اس کی جگہ کوئی دوسری نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کائنات میں اللہ نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا کہ کوئی چیز چلی جائے تو اس کی جگہ کوئی اور نہ آئے، ایسا ممکن نہیں، بولو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک برتن کو پانی سے خالی کر دیں، پانی اس میں سے نکال دیں، اس میں ہوا چلی جائے گی، اس کی جگہ کوئی نہ کوئی شے ایلیمنٹ ایسا ہوگا جو اس کو فل اپ کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ خالی رہ جائے۔ اللہ نے اس نظام کو بنایا ہی ایسے ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ مطلب گرم ہوا جب ہوتی ہے تو وہ اوپر کو اٹھتی ہے تو اس کی جگہ ٹھنڈی ہوا اس کی جگہ فل کرنے آ جاتی ہے، ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، آندھی آ جاتی، کیونکہ وہ جو ہی خلا پیدا ہوا نیچے ویکیوم پیدا ہوا، تو کائنات کا اصول ہے کہ ویکیوم نہیں ہونا چاہیے، وہ جگہ فل کر دی جاتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور آپ ایک عجیب بات سنیں گے کہ اس پوری کائنات میں کوئی ایک سینٹی میٹر جگہ بھی ایسی نہیں جو فل نہیں ہے، ہر صورت وہاں کوئی نہ کوئی چیز ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ فل اپ نہ ہو۔ تو کسی دن گفتگو ہو رہی تھی اور جو ہے وہ اللہ جب سمجھانے پہ آتا ہے تو بہت ساری عقدے کھلتے ہیں، پھر بہت سارے ذہن جو ہے وہ زرخیز ہوتے ہیں۔ تو بات گفتگو کرتے کرتے کہیں سے کہیں نکل گئی کہ اگر آپ ابھی تصور کریں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کنیکٹ ہیں اس وقت زمین کے ساتھ، زمین جس بھی حصے پہ آپ موجود ہیں زمین کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، چاہے آپ کسی چھت پہ بیٹھے ہیں یا آپ برج خلیفہ کی 112ویں منزل پہ ہیں، لیکن آپ زمین سے کنیکٹ ضرور ہیں۔ وہ بنا تو زمین پہ ہی ہے نا، بولو بھائی، خلا میں تو نہیں بنا ہو، تو اس کا مطلب زمین سے کنیکٹ ہیں۔ اس کا مطلب اب زمین کا وہ حصہ جو کنیکٹ ہے، زمین کا جو حصہ ہے وہ اگلے سے کنیکٹ ہے، وہ اگلے سے کنیکٹ ہے، درمیان میں ہو سکتا ہے سمندر آئے، دریا آئے، فرض کرتے ہیں دریا آ جاتا ہے تو اب پانی کنیکٹ ہو گیا اس مٹی کے ساتھ، کنیکشن تو ہے نا۔ اس کے بعد اگلا کنارہ کنیکٹ ہوا ہے، پھر زمین آ گئی ہے، آگے فرض کرتے ہیں پہاڑ آ گیا، پہاڑ بھی اس زمین کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ اس کے بعد پہاڑ آپ نے طے کیا، چلتے چلتے صحرا آ گیا، اب صحرا کے ذرے آپس میں کنیکٹ ہیں، یعنی وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ درمیان میں کوئی ویکیوم آ جائے، ہر چیز کنیکٹڈ ہے۔ اور کہیں اس وقت حضور اسلام کا جسم مبارک بھی پڑا ہوا، یعنی آپ اگر غور کریں تو آپ اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہیں، کیونکہ آپ کسی نہ کسی جگہ سے کنیکٹیوٹی تو جا رہی ہے نا آپ کی جسم مقدس تک، آپ کی قبر انور میں۔ تو ایسے ہی تھوڑا سا میں آگے جاتا ہوں، آپ کائنات میں نکلیں، عرشوں کو طے کریں، گزرتے چلے جائیں، کہیں اللہ کی ذات بھی تو ہے نا، تو وہ جہاں بھی ہے کچھ کنیکشن تو ہے نا اس کا، وہ ایسی جگہ تو نہیں ہے نا کہ درمیان میں کنیکشن ہی کوئی نہیں، کنیکشن ہے۔ یہ تمہارا کام ہے کہ تم نے اسے ڈھونڈنا ہوتا ہے، سرچ آؤٹ تم نے کرنا ہے، وہ میتھڈ تم نے ڈھونڈنا ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ کی وہ کنیکٹیوٹی مجھے ملے، لیکن وہ ہے کیونکہ کائنات کنیکٹ ہے۔ میں اس کو اگر ادھر لے گیا تو ایک تھوڑی سی اور بھی سائنٹیفکلی بحث ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ تو اب ظاہر ہے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ لطیفہ قلب کو فنا کر رہے ہیں تو ضرور اس کی جگہ کچھ نہ کچھ آئے گا۔ دو چیزیں گئی، مطلب غفلت گئی، شہوت گئی، کچھ نہ کچھ تو آئے گا۔ اب وہ جو اس کی جگہ آئے گا اس سے لطیفہ قلب کی بقا کہا جائے گا، جو جائے گا اسے فنا، جو آئے گا اسے بقا۔ بقا کہتے ہیں باقی رہ جانے والا، موجود، پریزنٹ، بقا۔ اور فنا کہتے ہیں ریپلیسڈ، ختم ہو گیا، پیچھے چلا گیا، فنا ہو گیا۔ تو وہ غفلت فنا ہوئی، شہوت فنا ہوئی، اب اس کی جگہ کیا آئے گا؟ غفلت کی جگہ آئے گا چاق و چوبند ہونا، اس کی جگہ ریپلیس ہو جائے گی، غفلت کی جگہ پہ آپ بالکل چاق و چوبند ہوں، ذکر، دعا، درس، نیکی، اللہ کی محبت کے لیے آپ بالکل ایزی، جسم و روح تیار۔ بولو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، بولیے کہ جسم و روح
تیار، ہر وقت تیار، کوئی نہیں، کوئی قطعاً کسی وقت غفلت نہیں. تو یہ اس کی جگہ. اور شہوت بدلے گی جائز میں، درست شہوت. سنیے بڑی خوبصورت بات. پہلے آپ جب چھو رہے تھے تو نیگیٹو چیزوں سے نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آ رہی تھی، ایسے ہی بولیے. آپ نے کسی نیگیٹو چیز کو چھوا، اس کی نیگیٹیوٹی اندر آئی. نیگیٹو چیز کو دیکھا تو بولو اس کی نیگیٹیوٹی آپ نے ٹریول کر گئی، کیونکہ وہ زیادہ بھاری ہے، آپ ابھی کمزور ہیں. تو وہ اس کی جو نیگیٹیوٹی آپ کی طرف آ رہی تھی، یہ تھی آپ کی شہوت. اور شہوت کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں نا بھائی کہ آپ کسی نیگیٹو چیز کو، ہاتھ ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، وہ نیگیٹو سن رہے تھے کان، تو نیگیٹو سننے سے اس کی نیگیٹیوٹی آپ کے اندر جا رہی تھی، یہ شہوت تھی. اب وہ تو گئی، اس کی جگہ اب کیا ہوگا؟ اب وہی ہاتھ ٹچ کرے گا تو آپ کی پازیٹیوٹی جائے گی. اب پہلے وہاں سے آپ اثر لے رہے تھے، اب آپ بولیے اب بقا ہے. اب آپ کا ہاتھ کسی کو ٹچ کرے گا نا تو نیگیٹیوٹی نہیں آئے گی، آپ کی پازیٹیوٹی اس میں چلی جائے گی. آپ کا ذکر، آپ کی دعا، آپ کی توجہ اس پہ اثر کر جائے گی. اسے بقا کہتے ہیں. یہ بقا ہے. پہلے آپ نظر سے دیکھتے تھے تو نظروں سے آپ کو نیگیٹیوٹی اندر جاتی ہوئی فیل ہوتی تھی، آپ بے چین ہو جاتے تھے، یار کی دیکھ لیا، کیا دیکھا ہے. اب نہیں، اب جب نظر آپ ڈالیں گے نا تو جس کی طرف آپ نظر کر رہے ہیں وہ آپ کی نظر کے ایفیکٹ کو قبول کر لے گا، آپ کی نظر کے اثر کو وہ بولیے قبول کر، دل دھڑک اٹھے گا اور نظر کا وار چل جائے گا آپ کا. کیا بات. تو یہ جو ہے اس میں اسی طرح آپ کی سماعت میں پیوریفیکیشن پیدا ہو جائے گی. آپ وہ چیز سن رہے ہیں جو نیگیٹو ہے، لیکن وہ کان اندر جانے نہیں دے گا. مل کہو نا سبحان اللہ. کان وہیں روک لے گا اسے، کان کہے گا خبردار تو نہیں اندر جا سکتی، اندر ذکر کا نور چل رہا ہے، اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے. قلب اور روح، جسم کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ میں مصروف ہے. کان پیوریفائی کرے گا چیز کو، کہے گا نہ تو نہیں، بے شک گانا لگا ہوا ہے، لگا رہے تو آپ کا کان اسے قبول ہی نہیں کرے گا. اس میں ایسی پیوریفیکیشن پیدا ہو چکی ہوگی کہ وہ نہیں لے گا اسے. ایسی وہ زبان جو شہوت کی وجہ سے بری بات کر رہی تھی، مزے لے رہی تھی گندی باتوں کے، زبان بولتی تھی، اب وہی زبان جب بات کرتی ہے تو لوگوں کے تیر جا کے اندر گھستے ہیں، اور تاثیر کا اثر اتنا ہے کہ لوگ رو پڑتے ہیں. بھئی زبان تو وہی ہے، یہ کیا ہوا؟ اب وہ زبان نور لے رہی ہے ذکر کا، برکت لے رہی ہے ذکر کی. اب وہ جو بات کر رہا ہے بندہ، اس ذکر کی وجہ سے اس کی زبان وہی اثر کو لے کے لوگوں تک پہنچا رہی. لہذا لوگوں کے دل اس کی آواز سے دھڑک اٹھتے ہیں. زبان بات کرتی ہے، لوگوں کے لطائف طے ہو رہے ہوتے. میرے کو سبحان. تو ہر شے میں ہے تو شہوت ہی بولو نا، لیکن وہ پازیٹیو ہو گئی، اب وہ پازیٹیو میں چلی. تو یہ میں لطیفہ قلب کی بقا کو فی الحال میں نے تھوڑا سا کھولا ہے تاکہ آپ جب کل کو اس کی بقا ہم پڑھیں گے تو آپ کو یہ یاد رہے، پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے. آئیے لطیفہ روح. اس کا مقام سینے کے دائیں طرف، یہ دیکھیے میرا دھیان کیجیے، دائیں طرف جہاں میں نے پن پوائنٹ کیا ہے، اسی طرح 2 انگل نیچے بغل کی طرف جاتے ہوئے، مطلب یہاں سے بغل کی طرف جاتے ہوئے یہ پوائنٹ بنتا ہے. جس طرح ادھر یہاں سے 2 انگل نیچے بغل کی طرف جاتے ہوئے یہ پوائنٹ تھا، اس طرح یہاں پہ بھی یہ پوائنٹ، اور اس سے 2 انگل نیچے بغل کی طرف جاتے ہوئے یہ پوائنٹ ہے. یہ بالکل آپس میں سامنے ہیں، لیکن یہ کس پہ ہیں؟ سارے بولو. یہ روح پہ ہیں، یہ جسم پہ نہیں ہے. یہ روح کا ایک پوائنٹ ہے جسے لطیفہ روح کہا جاتا ہے. تو اس کا نام بھی روح ہے. اب چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ایک پراپر اسی طرح پورا نظام ہے، جس طرح لطیفہ قلب ایک پورا سسٹم ہے،
لطیفہ روح ایک پورے سسٹم کا نام ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ بڑے دھیان سے ان چیزوں کو آپ دعا کریں، ابھی طے ہو جائے ساتھ ساتھ ہی. اب ظاہر ہے اس پہ اب ذکر کرنا ہے، اسی طرح ذکر کرنا ہے جس طرح لطیفہ قلب پہ کیا گیا تھا. کوئی نیا میتھڈ نہیں ہے، کوئی نئی اس میں چیز نہیں ہوگی. وہی ذکر ہے جو لطیفہ قلب پہ کیا گیا اور اس طرف رخ کر کے کیا گیا، مسلسل کیا گیا، 40 دن کیا گیا. شیخ نے جب تک کہا، حضرت نے جب تک کہا بیٹا کرتا رہے، آپ نے کیا، محنت جاری رکھی، اور پھر آپ کو اس کے رزلٹ ملے. جیسے میں نے کہا کہ شہوت ختم ہوئی، غفلت ختم ہوئی، اور آپ نے اپنی طبیعت میں یہ چیزیں دیکھی. اور پھر عرض کیا گیا تھا محویت آئی کچھ دیر کے لیے، ذکر کرتے کرتے آپ کو کچھ وقت کے لیے ایسا لگا کہ میں پتہ نہیں کہاں ہوں. تو یہ چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو گئی. اور پھر اس کی اصل آئی آپ کے پاس. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی اصل آنا ضروری ہے. بے شک آپ کو پورا سال لطیفہ قلب پہ لگ جائے، لیکن اس کی اصل آنا ضروری ہے. بار بار کہہ رہا ہوں، اصل آنا ضروری ہے. اپنے آپ سے سوال کریں، بار بار شیخ سے کیا پوچھتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ کیا میری اصل حاصل ہو گئی جو اس لطیفے کی تھی. اگر تھی تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو جاری رکھو. تمہیں کیا وقت پڑا ہوا ہے؟ تمہیں لطیفہ روح پہ کیوں آنا ہے؟ تم نے وجہ کیوں تم لطیفہ روح پہ شروع کر رہے ہو بھائی؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ تم جو ہے وہ اگا دوڑتے پیچھا چوڑ. بولو، میٹرک صحیح ہوا نہیں تو ایف اے کیسے ہوگا؟ ایف اے ہوا نہیں بی اے کیسے ہوگا؟ بی اے ہوا نہیں ایم اے کیسے ہو جائے گا؟ تو ایسے تو نہ کرو آپ. مطلب جی میں اب لطیفہ روح نہ شروع کر دوں، اب میں فلانا چلا جاؤں. اپنی آپ کو خود جج کرو، خود دیکھو کہ کیا یہ میرا ایگزام میرا تھا تو میں اس میں پورے نمبر آ رہے ہیں، اور اگر نہیں آ رہے تو کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اب اپنے سے بڑا جج تو دنیا میں کوئی نہیں نہ. بولو یار، اپنے سے بڑا جج تو کوئی نہیں نہ. آپ اپنے سے بڑا جج نہ کسی کو ڈھونڈیں، آپ خود ہی ہیں اس کے جج اپنے. تو اپنی بات خود ہی کر لیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یار نہیں تیرے اندر ابھی کچھ نہیں، ابھی بھی تو نیگیٹیوٹی کا اثر لیتا ہے، ابھی بھی تو جاتا ہے تو تجھے دل کرتا ہے فلاں بھی نہ کدی ہو جائے کام، کدی ابھی نہ ہو جائے، یار بڑا ہی مزہ آتا ہے فلاں میں، بڑا ہی مزہ آتا ہے. اس کا مطلب ہے ابھی بھی نہ کرو یار، کیوں تم چھوڑو، ابھی اسی ذکر پہ رہو، ابھی کرتے جاؤ. اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اس سے نکل آئیں گے اور پھر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. پھر اس کی جگہ میں نے کہا جیسے بقا آئے گی وہ آگے بات ہوگی. تو لطیفہ روح کا مقام میں نے عرض کر دیا. اب ظاہر ہے جب اس پہ ذکر ہوگا تو اس کی علامت ذکر کے وقت کیفیات ذکر میں اضافہ و غلبہ ہے. وہاں کیا تھا؟ محویت آئی تھی، اگرچہ کچھ دیر کے لیے تھی. یہاں اضافہ ہو جائے گا اس میں، یعنی اب آپ مزید محویت فیل کریں گے، مزید غلبہ ذکر کا، مزید ذکر کی تابانیاں، مزید ذکر کے مزے. ویسے میں پرسنلی اگر اپنی بات کروں، مجھے لطیفہ روح تمام لطائف میں سب سے زیادہ پسند ہے. لطیفہ قلب اپنی جگہ ہے، لیکن میری پسندیدہ ترین ذکر کی جو چیزیں ہیں نا وہ لطیفہ روح کے ساتھ. یہ بڑا ہی مزیدار لطیفہ ہے. یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ جب آپ اس پہ ذکر کرتے ہیں نا تو آپ میں ایک خاص غلبہ آتا ہے ذکر کا، اور بڑی مزے کی کیفیت. یعنی آپ کو فیل ہوگا کہ رات ہے، ذکر کر رہا ہوں، لیکن آپ کو فیل ہوگا دن چڑھ گیا اور باہر روشنی. آپ حیران ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں تو ذکر رات کے وقت کر رہا تھا، یہ دن کہاں ہو گیا؟ فیل ہوگا کہ روشنی ہو گئی ہے باہر، اور ابھی وہ کہے گا کہ دن چڑھا ہوا ہے، تم ادھر بیٹھے ہوئے ابھی تک. تو کیفیت میں اضافہ ہوگا، غلبہ آئے گا. اب دیکھیں یہ کوئی کرے گا تو فیل کرے گا نا. بولو یار، میرے کہنے سے آپ تو نہیں فیل کر پاؤ گے. یہ بات آپ نے سن تو لی ہے، لیکن یہ آپ فیل نہیں کر پائیں گے جب تک کریں گے نہیں. لہذا تصوف کا علم سننے والا ہے ہی نہیں. یہ قال کا علم نہیں ہے، یہ حال کا علم ہے. آپ قال بولتے جا رہے ہیں، قول ہے آپ کا، بولتے جا رہے ہیں، بولنے سے کیا ہونا؟ اس کو کرو گے تو اضافہ اور غلبہ آئے گا نا. تو یہ بڑی مزیدار چیز ہے. آپ اس ذکر کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. جو لطیفہ قلب کو آگے نکلتے ہیں، لطیفہ روح پہ آتے ہیں. ذکر کے وقت کیفیات ذکر میں اضافہ اور غلبہ ہے. اب ظاہر ہے یہ تو ہوگا. بولیے، یہ آپ کو جب شروع کیا تو یہ آیا تو اس غلبے کے آتے ہی دماغ نے، ذہن نے فوراً گھنٹی بجائی، یار حضرت نے صحیح کیا، سی مزہ آ گیا. اس کا مطلب بات ٹھیک ہے.
اور آپ کو اپنا راستہ کلیئر نظر آ گیا. آپ نے اس کو اضافے غلبے کو فیل کرتے ہی یہ اندر سے آواز آ گئی کہ یار ٹھیک چل رہے. اس کا مطلب ہے معاملہ صحیح. چلو اس پہ چلتے رہے کرتے رہے. اب جب کرتے رہیں گے تو اب اس کی تاثیر بولو لازم. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا ذکر کی تاثیر لازم، لطیفہ قلب پہ ذکر کی تاثیر لازم. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی تاثیر نہ آئے. بھائی پانی پیئیں پیاس نہ بجھے بولو، کھانا کھائیں بھوک نہ بجھے ختم ہو. کیسے یہ لازم؟ کچھ چیزیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ لازم ہیں، وہ ہوں گی ہی ہوں گی. اس کو یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا. نہیں، آپ نے لطیفہ روح پہ ذکر کیا، اس کا اثر لازم. اب اس کی تاثیر جدا ہے. کیا تاثیر ہے؟ غصہ اور غضب کی کیفیت میں اعتدال. مل کے کہیے سبحان اللہ. دیکھیے ذکر اللہ کا جو ہے یہ مجرد ہے یہ ذکر. مجرد مطلب یہ ایک کا ذکر ہے، صرف ایک کا. اس میں دو شامل نہیں ہے. بولیے جب آپ اللہ کہتے ہیں تو کسی ایک کا آپ نام لے رہے ہیں نا. مجرد کنکریٹ ڈسکریٹ ویلیو جو ان چینجبل ہے. تو اللہ کا ذکر کر ایک بات. دوسرا اللہ کا ذکر مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے. یہ فیمیل ذکر نہیں ہے. اللہ کی ذکر نہیں آپ کہتے. کیا وہ کہتے ہیں؟ اللہ کا ہے. وہ مذکر ہے. مردانگی سمجھ لیں آپ، میں سمجھانے میں آسانی کر دوں. مردانگی ہے اس کے اندر. یہ اللہ کا نام ہے، پہاڑوں سے بھی بڑا، زمین و آسمان سے بھی بولو بڑا ہے. اللہ کا ذکر ہے نا. والا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. تو ہر چیز سے بڑا ذکر ہے. اب جب وہ اب کر رہے ہیں نا تو آپ کی لازم بات ہے طبیعت میں بوجھ آتا ہے، ضرور آتا ہے. اور جو لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں وہ اگر صحیح اس کی تربیت ذوق شوق نہ ہو تو وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان میں غصہ پیدا ہوتا ہے اور وہ تکلیف ہوتی ہے انہیں. اور وہ مطلب بعض اوقات کوئی بندہ سے بات کرے کاٹنے کو دوڑیں گے اس سے. بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار وہ تو نماز روزہ نیکی اور ذکر اتنا، اور اب جناب کی دیکھیں حالت کیا ہے، غصہ اتنا آتا ہے اسے یار. تو یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے ذکر کی تاثیر ہے. بھئی آپ ذرا 10 دن نہ کھجوریں ذرا کھائیں، کیا ہوگا؟ مزاج میں گرمی آ جائے گی، تلخی آ جائے. آپ ذرا مٹن ذرا کوئی ہفتہ 2 کھائیں، بولیے مسالے کھائیں ذرا، تو مزاج میں تلخی سی آئے گی، تنگی سی آئے گی، مزاج کے اندر ایک وزن سا آئے گا. اور ڈاکٹر کہیں گے خدا کا نام ہے اپنے آپ کو بچ کر ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جا، یہ چیزیں تیرے لیے مناسب نہیں ہیں. تیری مزاج کی جو خرابی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ تو یہ چیزیں استعمال کر رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ انسان کی طبیعت کو یہ معمولی سی چیزیں بدل دیں تو اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اور وہ بھی کثرت سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس ذکر کی اس سختی یا اس ذکر کا وزن وہ ضرور فیل کریں گے آپ. تو چونکہ لطیفہ قلب پہ بہت ذکر کیا گیا اور مسلسل کیا گیا اور ٹھیک ٹھاک کیا گیا، تو ضرور ایسا ہونا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھڑک اٹھنا اور ایک عجیب سا رویہ پیدا ہونا سالک میں، یہ ایک لازمی عمل ہے. ایسا ہوتا ہے. جیسے پریشان نہیں ہونا، بولیے اگر ایسا ہو جائے تو پریشان نہیں ہوتے. یہ لطیفہ روح کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ غصہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ غضب آ جاتا ہے. اب جب اس پہ ذکر آپ کو کر رہے ہوں گے تو یہ لطیفہ جو ہے یا یہ پوائنٹ آپ کی ہیلپ کرے گا کہ یہ فوراً آپ کو بریک لگائے گا. ادھر غصہ آیا، ساتھ لطیفہ روح نے پکڑ کے آپ کے مزاج کو اس طرح ٹھنڈا کر دینا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، یار میں پہلے تو میں تو بولتا تھا، اب یہ بندہ مجھے اتنی بڑی بات کر رہا ہے اور میں ہنس رہا ہوں.
مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا کہ میں اس کو جواب دوں. پہلے کوئی بندہ بات کر کے جاتا کہاں، اب کہتا یار ساری دنیا ہی کہندی رہے. طبیعت میں کوئی پرابلم. انسان اتنا اعتدال میں آ جاتا ہے کہ فضول چیزوں پہ غصہ نہیں آتا اور بالکل ایزی ہوتا. آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں اس وقت جتنے آپ کو بہت سارے مسائل کی ایک پوری آپ دیکھ رہے ہیں، ایک دنیا جو ہے وہ مسائل سے بھری پڑی ہے، اس میں بہت بڑا کردار غصے کا ہے. کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ جی بہت بڑا کردار غصے کا ہے. لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں بولو؟ غصہ آ گیا. طلاق کیوں ہوتی؟ غصہ آ گیا. قتل کیوں ہوتا ہے؟ غصہ آ گیا. یہ غصہ ہے، ہر چیز غصہ ہے. جائیداد میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کٹ مار ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں اور غصہ آ گیا. بھائی چھوٹی سی بات ہوئی تھی، غصہ آ گیا. چھوٹی سی بات ہے، غصہ، اس نے ہی بیڑا گرک کیا. آج دیکھیے کہ اگر کوئی لطیفہ روح کے اس ذکر کو کر لے تو سالک کے لیے غصہ کنٹرول کرنا از حد ضروری ہے. دیکھیے آپ نے جب ذکر کرنا ہوتا ہے تو پھر لوگ آپ کو جب لطیفہ قلب سے اب طے ہوتے ہیں نا، میں بتا رہا ہوں، تو اتنے قابل ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو خلافت مل جانی چاہیے. لہذا اس وقت بہت ساری چیزیں لوگ جب دیکھتے ہیں تو آپ کی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی، نہیں برداشت ہوتی. آپ کے چہرے کا نور انہیں برداشت ہی نہیں ہوتا. آپ کے چہرے کی رونق، آپ کے سر پہ ٹوپی، آپ کی داڑھی شریف، کیونکہ آپ ذکر کر کر کے نا اس کی برکتیں بھی تو نظر آ رہی ہیں نا اب آپ کے جسم و روح پہ، بولو تو برداشت نہیں ہوتی. بعض مسیتڑ کہہ جائیں گے، بعض حافظ صاحب کہہ جائیں گے، بعض کہیں گے وہ تیرا تو بیاہ نہیں ہونا، بعض کہیں گے تو کیا کر رہا ہے، یہ تو کدھر جا رہا ہے، اور چھوٹی کرا دے رہا، اور کترامی ٹھیک ہے. تو اس طرح کی نا لوگ باتیں شروع کر دیتے. اور پھر اگر آپ تھوڑا سا دین، نیکی، نماز کو اگر پھیلاتے بھی ہیں پھر تو پھر تو ہر بندہ آپ کے سامنے پورا ایک چیلنج بن کے کھڑا ہو جائے گا. پتھر لے کے کھڑے ہوں گے لوگ، کیونکہ ابھی آپ نئے نئے اگ رہے ہیں نا، تو بولو لہٰذا نئے نئے اگنے کی وجہ سے آپ کو لوگ جو ہے برداشت نہیں ہوئے کہ تو نواں مولوی آ گئے، بڑی چیزیں ہوں گی. لہٰذا لوگ کبھی بھی یاد رکھو، کبھی بھی یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی ترقی برداشت نہیں کرتا. سوال ہی پیدا، دو لوگ ہیں، ان میں سے بھی بعض بزرگوں نے کہا نہیں یہ ایک ہے، لیکن بعض نے کہا نہیں دو ہیں. پوری دنیا میں صرف دو ہیں جو تمہاری خوشی میں خوش ہیں، جو تمہاری ترقی میں راضی ہیں، جو تمہارے بڑا ہونے پہ بہت خوش ہوتے ہیں. ایک والدین ہیں اور ایک تمہارا پیر ہے، مرشد ہے، شیخ. تیسرا بولو، ایون تمہاری بیوی بھی نہیں، وہ بھی صرف ایک لگاوٹی رشتہ ہوتا ہے. اگر کوئی اخلاص والی ہے، ساری تو نہیں میں کہہ سکتا، ورنہ وہ بھی لگاوٹی صحیح ہے. ابھی رشتہ اچھا ہے تو بہت اچھا ہے، ذرا سی ڈاؤن فال آئی تو بیوی سب سے بڑی تمہاری مخالف ہے. صرف دو رشتے، اور زیادہ تر بزرگوں نے والدین کو بھی ریجیکٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں ہے. وہ اپنی لالچ سے پیار کر رہے ہوتے ہیں. وڈا ہوتا ہے چلو ساڈی واہ کل نو عزت بنے گی، ہماری عزت بنے گی، ہم سے لوگ کہیں گے تیرا پتر انجینئر ہو گیا، تیرا پتر ڈاکٹر ہو گیا، تیرا پتر امیر ہو گیا. وہ اپنی عزت کے لیے تمہیں بڑا ہوتا دیکھ رہے ہیں، انہیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے. بعض کہتے ہیں نہیں یار ماں باپ بڑا پیارا رشتہ ہے، مان جاؤ. وہ کہتے نہیں ہم نہیں مان. ایک رشتے پہ سب متفق ہیں اور وہ تمہارے شیخ کا ہے. وہ کبھی بھی تمہیں بڑھتا ہوا دیکھ کے کسی حالت میں بھی پریشان نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے. ایسا ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے میری بات، اللہ کرے پہنچے یہ دنیا تک. اگر صحیح خوش رہنا چاہتے ہو، اپنی ہر خوشی لوگوں سے چھپاؤ. بہترین کھانے کھاؤ، کسی کو نہ بتاؤ. بہترین کپڑے پہنو، کسی کو نہ بتاؤ. بہترین جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں انجوائے کرو، کبھی سٹیٹس نہ لگاؤ. اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھاؤ، اچھی محفلوں میں جا کے بیٹھو، اعلیٰ اللہ والوں کی خدمتوں میں بیٹھو، کسی کو پتہ نہ چلنے دو. نئی گاڑی لو، کسی کو نہ پتہ چلے. عمرہ کرنے جاؤ،
خاموشی سے چلے جاؤ، واپس بھی آ جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر صحیح دنیا میں خوشی انجوائے کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو اپنی خوشیاں دکھانا بند کر دو۔ لوگ ہر اچھی چیز کو برباد کر دیتے ہیں، کسی کو نہ بتاؤ۔ بڑا تمہارا کوئی مخلص ہے نا، اسے بتاؤ۔ آپ یقین کریں، لوگوں کا اس حد تک، اس قدر بےچارے اس حوالے سے کم ظرفی، یا کیا کہتا ہوں میں کہ احساس کمتری کہہ لیں آپ، اتنا شکار ہیں کہ ایک چھوٹا سا برگر سامنے رکھ کے اس کی تصویر کھینچ کے تو اس کو سٹیٹس پہ لگا دیں گے، آج میں برگر کھا رہا ہوں۔ آپ کو وہ ہضم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جب لوگوں نے دیکھنا ہے نا، تو ایک بندے نے دال کھائی ہے نا گھر میں، تمہارا برگر اسے ہضم نہیں ہو سکتا۔ وہ کہ گئے کیوں کہاں دے، ایک ہی وجہ ہوئی، میں دیکھا میں گھر بیٹھا، یہ مارکیٹ اج پھر دے یار، اندر بیٹھے بیٹھے حسد۔ اچھے کپڑے پہنو، کسی کو نہ دکھاؤ، بس ایسی ٹھیک ہے یار، اللہ دا کرم، ایزی رہو۔ یہاں اتنی اس قدر لوگوں میں یہ چیز آ گئی کہ جب تک بتانا نہیں سب کو، تو یہ تمہیں بہت بڑا رول دے رہا ہوں، آمین کہو۔ اگر اسلام نے ارشاد فرمایا جس چیز میں تم کامیابی چاہتے ہو اسے راز میں رکھو، بالکل نہ بتاؤ کسی کو، خاموش ہو جاؤ۔ اس وقت کس درجے پہ ہو، کیا کر رہے ہو، کتنا بڑا معاملہ تمہارا اللہ رسول کے ہاں ہے، کسی کو نہ بتاؤ، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ خوش رہو گے، ایزی رہو گے، آسانی فیل کرو گے، کوئی بندہ تم سے کچھ نہیں کہے گا۔ ہاں خود اندر سے تم خوش رہو، کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتیں انجوائے کرو۔ ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہے، سنو میں ایک بات کرنے لگا، ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں یا نہیں، ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں کیوں نہیں دیکھتے۔ اٹ از آور پرابلم، ہمیں لوگ دیکھیں۔ میں جو گاڑی میں جا رہا تھا، لوگوں نے دیکھا کیوں نہیں؟ کسی کو پتا کیوں نہیں چلا میں جا رہا تھا؟ اچھا، اس نہ پتا چلنے کا اتنا دکھ ہے کہ اس گاڑی کا مزہ بھی خراب کر دیا جناب نے۔ وہ جو گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہے نا، اس کا مزہ نہیں لیا، دکھ یہ لیا ہے کہ لوگوں کو کیوں نہیں پتا چلا۔ یہ حالت ہے لوگوں کی اس وقت، تو اس سے بچو۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ اخلاص پیدا کرو، اعلیٰ برکتیں انجوائے کرو اللہ کی۔ کسی کو نہ بتاؤ کل رات تم نے کیا دیکھا، کل تمہیں کیا ملا، حضرت نے تمہیں کیا بتایا، حضرت نے تمہیں کیا راز دیا، نہ بتاؤ۔ کیوں بتاتے ہو؟ آپ نے دیکھا ہی ہوگا جنہوں نے بتایا ہے ان کے ساتھ کیا بنا ہے، بولیے، ضلالت۔ اپنی طرف سے بتا بیٹھے کہ فلاں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، ایون آقا دو جہاں کے حوالے سے بتا بیٹھے، تو آپ کے سامنے ہے کہ ایسے لوگوں کے کیا حالات بنے۔ کیوں بتایا آپ نے لوگوں کو؟ اللہ چاہے تو خود ہی کھول دے راز، بولو، اور اس کا راز کھولنا زیادہ بہتر ہے، وہ کھولے نا، تم نہ مولوی ثناء اللہ بنو ہر وقت۔ تو یہ حالت ہے۔ تو چلو، میں نے سر راہ بات کی کہ لوگوں کی اس کیفیت سے بچنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، سیکرٹ رکھیں، اپنی پرسنالٹی کو گمگشتہ پرسنالٹی بنائیں۔ لوگ تمہارے بارے میں سوال ہی کرتے رہ جائیں، پتہ کسی نہ چلے۔ تمہاری پرسنالٹی میں ایسا ایک ہو کہ یار یہ اصل میں بندہ ہے کیا، کسی کو نہ پتہ چلے۔ یہاں جناب ہر بندہ ٹھوک رہا ہے جناب، وہ تھا نا، ویسے وہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر، اب ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ حد ہو گئی۔ اس طرح سے نا بے شمار معاملات خراب ہوتے ہیں، بے شمار معاملات۔ اتنا اخلاص نہیں ہے آپ میں کہ آپ اسے برداشت کر سکیں، آپ کے اندر ابھی اتنا خلوص نہیں آیا، یا تو اتنا خلوص لاؤ نا کہ جو عمل کرتے ہو صرف اللہ کے لیے کر رہے ہو، کہ اللہ خوش ہوگا اس لیے یہ دکھا رہا ہوں۔ اتنا خلوص آپ میں کہاں آ گیا محترم؟ آپ کہاں سے لے آئے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ خوش ہو رہا ہے، تو آپ تو مخلوق کو خوش کر رہے ہیں، اور مخلوق کبھی خوش نہیں ہوتی۔ میں نے کہا وہ سارے سڑیں گے، وہ تکلیف میں آئیں گے۔ ہماری بچی ہے
تو وہ آئے دن بچوں کی تصویریں اسٹیٹس پہ لگانا، ادھر لگانا ادھر لگانا. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا ویسے ہماری وہ طریقت میں نہیں ہے لیکن میری اسٹوڈنٹ ہے، تو میں نے اسے عرض کیا، میں نے کہا بیٹا میں نے اس طرح دیکھا ہے تمہارا معاملہ، تو ایک بات کہوں تم سے، میں ایک بات کہتا ہوں تم سے. کہتی جی کیا سر، ضرور کہیں. میں نے کہا مجھے قسم اٹھا کے بتاؤ کہ کبھی تم خوش ہوئی ہو؟ کیا میں نے پوچھا؟ کبھی تم نے واقعی کوئی خوشی دیکھی ہو؟ کہتی سر یہ آپ نے کیسے پوچھ لیا؟ میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، جتنا تم سٹیٹس لگاتی ہے نا تو ہمیشہ آوازار رہتی ہوگی. کہتی سر آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ وہ میں نے کہا وہ ساری نظریں کس پہ پڑتی ہیں؟ تیرے بچوں پہ پڑتی ہیں، تیرے وہ خوشیوں پہ پڑتی ہیں، تو شام تک ہی خوشیاں سڑ کے راکھ ہو جاتی ہوں گی. کہتی ہے سر یقین کریں میرے بچے ڈاکٹر سے ہی نہیں ہٹتے، اتنے بیمار رہتے. میں نے کہا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ہر وقت لوگوں کی نظروں میں رہنا ہے، تو لوگ کہاں خوش ہوتے ہیں. کسی صورت نہ ایسا کریں. سیکرٹ. تو خیر میں جو بات کر رہا تھا بڑی اعلیٰ بات تھی کہ اب وہ ظاہر ہے لوگوں نے آپ کو دیکھنا ہے تو پھر لوگ آپ سے ظاہر اس حالت میں مشکل ہو جاتی ہے، ہضم نہیں نہ ہوتا. آپ زیادہ سے زیادہ نیک ہو گئے، قلب کا معاملہ بہتر ہو گیا، تب اب نیکی کے زیادہ پیمانے پہ جا رہے ہیں، تو لوگ پھر اب وہاں پھر ظاہر ہے جب وہ بات کریں گے تو سالک کا غصے میں آنا کسی صورت افورڈیبل نہیں. حضرت غوث اعظم کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اگر تمہیں کسی کی بات سن کے غصہ آ گیا اور اس نے تمہارے بارے میں کچھ کہا اور تمہیں غصہ آ گیا تو اپنے آپ کو نیکوں میں شمار نہ کر، تو اپنے آپ کو نیکوں میں شمار نہ کر. نیکوں میں جو نیکوں کا جو گروہ ہے اس کے اندر تمہارا شمار نہیں ہے. کہ ابھی بھی تم اپنے غصے کو نہیں قابو کر سکا تو کیا کسی نے کہا تھا کہ غصہ اصل میں دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا ہوتا ہے. غلطی دوسرے نے کی، سزا کسے ملنی چاہیے تھی؟ اسے ہی ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ خود کو دے رہے. او بھائی غصے میں آ گئے آپ، تو اس کی غلطی ہے، غلطی تو اس نے کیا ہے تو سزا اسے دو نا. آپ غصے میں کیوں آئے؟ آپ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی غلطی سے اپنے آپ کو سزا دی. کیوں دے رہے ہیں؟ تو ایک مبلغ کے لیے طبیعت میں اعتدال ہونا یہ اس کی کامیابی کا سب سے بڑا ٹول ہے. اسے غصہ نہیں آتا، یار نہیں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جب غصہ آنے کا وقت ہو، فرض کرتے ہیں کوئی جنگ ہو رہی ہے، کوئی اللہ رسول کے معاملات آ گئے ہیں، ایسے کوئی جنگ و جدل ہے، کوئی کافر سامنے آ گیا ہے، اب وہاں آپ نرم ہو رہے ہیں، نہیں وہ مراد نہیں، وہاں غصہ ہی کرنا ہے کیونکہ وہ غصے کی جگہ ہے. یہ عام معاملات میں گھریلو چیزیں اس طرح کی غصے، ہر وقت غصے میں رہنا، آپ جلدی فوت ہو جائیں گے، آپ کی نس پھٹ جائے گی. کیونکہ دنیا تو مسائل استان ہے. اگر آج آپ غصہ کر کے سوچ رہے ہیں کہ میں غصہ کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا، اس بندہ کو باز کر لوں گا، تو کل کو ایک اور بندہ آپ کے ساتھ اسی طرح کرے گا، کیا کرو گے؟ پھر غصہ کرو گے. اچھا جی میں اس کو بھی ٹھیک کروں گا، تیسرا بندہ آپ سے کوئی ایسی بات کر دے گا، پھر کیا کرو گے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ تو یوں دنیا کیا ہے؟ مسائل استان ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں سے مسئلہ اٹھتا رہنا ہے. اور اگر آپ غصہ کرنے کی عادت میں ہیں تو آپ تو گئے کام سے، آپ تو کچھ نہیں کر پائیں گے زندگی میں. تو اس لیے لطیفہ روح غصے کو روک دیتی ہے اور وہ کبھی بھی نہیں آتا، آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے ساتھی اس طرح صاحب سے ذکر کرنے لگے، جب یہ کر رہے تھے ہم لطائف کا ذکر، تو انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہوا، گھر والے ایسا معاملہ بنا کہ ایک دن ایسی گھر میں بات ہو گئی. حالانکہ اس بات پہ میں نہ بھڑک اٹھتا تھا، لیکن جو ہی وہ ہوئی تو میں سب میں ہنس رہا تھا اور میں حیران تھا کہ مجھے ہنسی کیوں آ رہی ہے، مجھے ہنسی آ رہی ہے. گھر والے بھی حیران کی تو آج ہنس کیسے رہا ہے. تو کہا مجھے اس وقت یقین آیا کہ لطیفہ روح کا ذکر طبیعت بدل دیتا ہے. تو آپ کی طبیعت میں اعتدال. اچھا اعتدال کیفی، غصے میں اعتدال، اور طبیعت میں اصلاح و سکون کی کیفیت کا ظہور. اصلاح اور سکون، طبیعت میں ایک سکون، ٹھہراؤ، اصلاح، کوئی جلدی نہیں، کوئی مارو مار نہیں،
لا 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 نہیں، کوئی پھڑ لو نہیں، ایزی، تسلی سے چلنا، آنا بیٹھنا. تو آپ فیل کرتے ہیں یار اس بندے کو جلدی نہیں، باتوں میں بھی سکون سے بات کرتا ہے، سکون سے گفتگو کرتا ہے، اس کی لہجے میں بھی ٹھہراؤ ہے، اس کے اندر ایک سلیقہ ہے بات کرنے کا، رک رک کے بات کرتا ہے، کوئی سے جلدی نہیں ہے. نہ اسے یہ ہے کہ میری کوئی عزت خراب کر جائے گا، میں جلدی کر جاؤں فلاں ہو جائے گا، نہیں، یہ ڈرتا نہیں کسی میں، یہ لگا ہوا ہے اپنے آرام سے بات کر. اس کی وجہ لطیفہ ہے روح، اس کا ذکر آپ کو ایسی کر دے گا کہ طبیعت میں اصلاح پیدا ہو جائے گی. اصلاح مطلب آپ اصلاح کریں گے، خرابی نہیں کریں گے، آپ کی وجہ سے اصلاح ہو جائے گی، صلح ہو جائے گی، لوگ آپ کی وجہ سے قریب ہوں گے نہ کہ دور ہوں گے، آپ کی وجہ سے قریب ہوں گے. میں کل بڑی اچھی تحریر پڑھ رہا تھا، بہترین انسان وہ ہے، پتہ نہیں کس نے لکھا لیکن اچھا لگا، بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو جب چاہیں لوگ چھوڑ کے چلے جائیں اسے کوئی فرق نہ پڑے، جب چاہیں لوگ اس کے پاس آ جائیں پھر بھی اسے کوئی فرق نہ پڑے. او ہو کہو نا سبحان، لوگ چھوڑ کے چلے جائیں اسے کوئی فرق نہ پڑے، اور لوگ اس کو آ کے مل جائیں تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے. آ جاؤ یار بہ جاؤ. اچھا ایک اور بھی جملہ لکھا تھا، بہترین انسان وہ ہے جسے چھوڑنا آسان ہو. اب اسے چھوڑ رہے ہو کہ کوئی گھر نہیں جا، اعلیٰ انسان ہے. اس کا مطلب ہے وہ اندر سے بالکل پاک ہو چکا ہے. کوئی بندہ اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار اللہ اور دے دے گا، مجھے تیری جانا چاہتا ہے، بولے دروازہ کھلے ہے بسم اللہ. اور اگر کوئی بندہ اس کے پاس واپس آتا ہے تو اس کو منانا آسان ہو. بولو وہ جا میں نہیں ہونا تو آیا ہوں تو کی لینڈ آ گیا نس جا، نہیں آ جا یار پھر کی بھائی بسم اللہ کھانا کھا. وہ تو ناراض، او چھوڑو یار روٹی پانی. نہ اس کو نہ چھوڑنا مشکل ہے اور نہ اسے منانا مشکل ہو. ان کا یار کمال ہو خوبصورت. یہاں نہ آپ کسی کو چھوڑ کے دیکھیں وہ کہتے ہیں تیرے نال میں بھی مر گیا، تو جا صحیح میری زندگی چو، بولو میں بھی گیا. بھائی یہ کیا بات، آپ کیوں اتنا کسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، کیوں؟ ہاں اللہ رسول ہیں اس قابل، بولو اللہ رسول کے ساتھ ہوں آپ، لیکن دنیا کے کسی ایسے رشتے میں اتنا زیادہ انڈلج ہو گئے آپ. ایک بات سناؤں آپ کو بڑی خاص، انہیں جگہیں ذرا. بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں کسی بھی جگہ اللہ نے بچوں سے پیار کا حکم نہیں دیا. یہ بڑی عام بات، بچوں سے پیار کا حکم نہیں. یہ کہا ہے کہ تربیت کرو ان کی تربیت کو. حضور کی حدیثیں بھی ہیں، تربیت کرو. 5 سال 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ. تربیت. اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کی عزت کرو، یہ کہا گیا. پیار کا نہیں. ہاں والدین سے کہا احسان کرو، میرے کہو سبحان اللہ. والدین سے کیا کہا؟ احسان کرو، والدین کے ساتھ بڑا ہی پیار کرو، احسان. والدین سے کہا پیار کرو، بچوں کے ساتھ نہیں کہا. ایسا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہ تو نیچر کے اندر ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو چیز آپ کی فطرت میں ہے بچوں سے پیار ہوگا ہی ہوگا. اب اللہ ایسی چیز کو کیوں دہرائے جو فطرت کے اندر ہے؟ لہٰذا بچوں کے ساتھ پیار تو فطرت میں رکھا گیا ہے، اسے اللہ نے نہیں بتایا. اور لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کے غیر ضروری پیار میں رب کو چھوڑ دیتے ہیں. اتنا پیار بچوں کے ساتھ، اتنا پیار بچوں کے ساتھ کہ آپ بچوں میں اتنا انڈلج ہو گئے ہیں کہ ہر وقت بچوں کی سوچ رہے ہیں آپ، بچوں کا ہی آپ. اور دیکھیے قرآن نے جب اس کو بات کی ہے تو میں حیران ہوتا ہوں قرآن کے لہجے پہ. انما اولادکم و اموالکم فتنہ.
قرآن نے کہا تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے بھائی، اسے اتنا پیار نہ کر. ٹھیک ہے اولاد ہے، پیار کر ایک حد تک، لیکن اپنے معاملات، اپنا دین، اپنا قرآن، اپنی اللہ رسول کے ساتھ تمہارا تعلق، اس کو اولاد کی خاطر کیوں برباد کر رہا ہے؟ جی کہاں جائیں اولاد کے لیے، پھر دکان تو کھولنی ہے نا جی، روٹی کون پکائے، روٹی کون کھوائے، لہذا نماز چھوڑ دو. بولو حضرت صاحب کے پاس جانا بھی، او جی بچے گھر میں کرتے ہیں جی، وہ بچے جو ہوتے ہیں تو بچوں کے پاس بھی تو بیٹھنا ہوتا ہے نا، تو شیخ بھی چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر جتنی چیزیں، نیکی، نماز، دعا، بچے بہت جی بچوں کے لیے کر رہا ہوں جی، بچوں کے لیے تو کرنا ہے نا. لو کہیں ہے حکم قرآن میں کہ آپ بچوں سے محبت کی بات، اتنی محبت نہیں کہا، چھوڑ دو بھائی ان کو، ان کے حال پہ چھوڑو، اللہ کے حوالے بھی کرو، کچھ چیزیں اللہ کے حوالے بھی کرو. ہر شے خود ہی کرنی ہے، اللہ کے حوالے بھی تو کرو. تو لوگ ایسا نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ پھر بہت پریشان رہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فتنہ ہے، تمہارا مال بھی اور تمہاری بولو اولاد بھی، یہ فتنہ ہے. اس سے سخت آیت ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، موضوع نہیں ہے، توجہ دلائیے کہ آپ بس اتنا نہ رکھیں، آپ تھوڑا سا بس ٹھیک ہے نارمل سا رکھیں، اسے پتا ہو تمہارا باپ ہوں کافی. ہر وقت آپ پوچھ پوچھ کرتے رہیں، اس کو برگر بنا دیں، آپ ذرا سی خارش ہو جائے تو اس کو اٹھا کے امریکہ لے جائیں، یہ کوئی بہت اچھا باپ ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ناکام باپ ہے. کہ آپ اسے سختی کے اوپر آنے نہ دیں، آپ اسے زمانے کی گرم ہوا لگنے نہ دیں، آپ اس کو ذرا تکلیف کے دن دیکھنے نہ دیں. آپ کہیں نہیں میرا پوچھ پوچھ کرتے کرتے تو آپ اسے بیڑا غرق کر دیں اس کا. یہ طریقہ اولاد پالنے کا نہیں ہوتا. انہیں تھوڑی سی بیماری سہنے دیں، انہیں تھوڑا سا گرم ہوا لگنے دیں، تھوڑا سا ان کو ڈالیں کسی بٹی کے اندر تاکہ وہ کندن بنے، مضبوط آدمی بنے، مضبوط انسان بنے وہ دنیا میں، بجائے کہ آپ اسے جاؤ نہ میرا بیٹا میں زندگی میں بہت تکلیفیں سہی ہیں، تینوں نہیں سہن دینی. آپ نے اصل میں اس کی جڑیں کاٹ دی ہیں یہ کہہ کے. آپ اسے کہ پتر میں جتنیاں صحیح نا میں ڈبل تینوں دینی. زمانہ بدل گیا، اب سختی آئے گی بڑی تیرے ساتھ، بیٹا ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی. ہم بچوں کو جینا سکھاتے کہاں ہیں؟ نہیں سکھاتے. جب کبھی ایسا ہو تو اپنا رویہ اسی طرح رکھیں آپ. ہاں پیار کریں، اچھا کھلائیں، محبت دیں، پیار باتیں چومیں، گلے سے لگائیں، سینے سے لگائیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ انہوں اس طرح لے جائیں کتنی زیادہ. تو یہ سر دست میں نے ایک بات عرض کی، کیونکہ سالک جو ہے اس کی طبیعت میں اصلاح پیدا ہوتی ہے نا جب، تو پھر وہ ہر جگہ اصلاح کرتا ہے. وہ ایسا نہیں کرتا، وہ سکون کی کیفیت میں رہتا ہے، اور اس کی زندگی میں سکون، مطلب آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو نہ بھی ٹھیک ہے، ایزی رہنا. جیسے میرا ساتھیوں نے جب بڑا پسند کیا ہو، جب کسی کے لیے اپنی زندگی کو اتنا نہ بناؤ کہ وہ تمہاری خوشیوں کا مالک بن جائے. کبھی بھی وہ دن نہ آئے کہ وہ تمہاری خوشیوں کا مالک آدمی بنا ہوا ہے، اور جب چاہتا ہے تمہاری خوشیاں رون کے چلا جاتا ہے. تم اتنے بے وقوف ہو کہ تیری خوشیاں ہر شے وہ اڑا کے رکھ دیتا ہے. تم کہتے ہو مجھے بڑا ہی پیار ہے تیرے ساتھ. پیار ہے، اس ایسے پیار کو اللہ نہ اللہ مانتا ہے نہ رسول مانتا ہے. یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، دن اللہ کے دیے ہوئے ہیں، رسول کے دیے ہوئے ہیں، انہی کی طرف لوٹائے جاؤ. ہم لوگوں کے ساتھ کر بیٹھتے ہیں، اولاد کے ساتھ اتنا لو لگا لیتے ہیں، اتنی محبت ہو جاتی، اتنا پیار. اللہ تو جو ہے نبیوں میں بھی ایسا ہوا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آتا ہے، سورہ یوسف آپ جب پڑھتے ہیں تو یہی تھا، محبت بڑی تھی دونوں میں، بولو باپ میں اور بیٹے میں. حضرت یوسف علیہ السلام میں اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں بڑا ہی پیار تھا. اللہ نے کہا توڑو پیار انہاں دا، چوک کے کنویں میں ڈال دی. میں اشارہ کر رہا ہوں، بس پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا سورہ یوسف میں. وہ اسی لیے کیا گیا تھا، اس کے پیچھے لاجک ہی یہ تھی کہ میرے ساتھ زیادہ محبت ہے یہ یوسف سے ہے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنا پیار یوسف سے، یہ لیں جدائی ڈال دی. تو ایسا رب بھی کرتا ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ
اپنی طرف محبت زیادہ پسند کرتا ہے. تو ہم نے چونکہ ایسا نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیاں بے چین رہتی، تکلیفوں میں رہتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں یہ رسول ہی نہیں بناتے. لہٰذا اپنی زندگی کو اسی طرح لے کے چلیں. کبھی چھوڑ بھی دیا کریں انہیں اللہ کے والے، کوئی بات نہیں بیٹا جا، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ. اتنا زیادہ مینٹلی اٹیچ ہو جانا کہ ہر چیز ہی آپ اسی پہ ڈال. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اسلام کی محبت اللہ نے دی، یا اللہ نے جو ایسا معاملہ آپ کو دیا، تو آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابو بکر اسلام لائے. تو ایک دن بتانے لگے حضور میں غزوہ بدر میں لڑ رہا تھا جب، تو میں نے اس وقت آپ کو دیکھا، اور آپ چونکہ مسلمانوں کی طرف تھے، میں کافروں کی طرف تھا، تو میں لڑ رہا تھا، تو آپ میری تلوار کے نیچے آئے، آپ کا دھیان بھی دوسری طرف تھا. میں چاہتا تو آپ کا سر کاٹ دیتا، لیکن مجھے خیال آ گیا میرا باپ ہے، لہٰذا میں نے منہ دوسری طرف کر لیا، جان بوجھ کے میں ادھر ہو گیا اور میں نے چھوڑ دیا آپ کو. تو میں نے کہا چلو میں آج بتا دوں کہ ایسا بھی وقت آیا تھا، لیکن میں نے آپ کا خیال رکھا. حضرت ابوبکر صدیق ساری رحمت اللہ آپ کی قبر انور پہ نازل کر رہا ہے اور کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ شدید غصے کے عالم میں آ گئے. فرمایا تو نے ایسا کیا میرے ساتھ؟ کہا جی. کہا تو دعا شکرانہ نفل جا کے پڑھ، تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا. تیرا دھیان کہیں بھی ہوتا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے قتل کر دیتا، اس لیے کہ تو اس دن میرے نبی کے نافرمانوں میں تھا. کہا باجی ہاں. کہا ہاں شکر کر جا. اتنی محبت شبت کوئی نہیں ہے اپنے، ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن اتنا نا پیار کے اللہ رسول بھی قربان ہو جائیں. اور اولاد کی خاطر بندہ لگا رہے سارا دن کٹا مٹی کھاندے رہتے لوگ. ادھر حی علی الفلاح ہو رہا ہے، ادھر کوئی نہیں جا رہا، اور کٹا مٹی اولاد کے لیے. جی اولاد بہت مزی بڑی پیاری ہے ہمیں، سر پہ ناچتی ہے ایسی اولاد جس کے لیے آپ نے ایسا رنگ دیا. تو کبھی نا اتنا، اسی لیے بزرگوں کے معاملات بڑے اعلیٰ رہتے ہیں کہ وہ ان رشتوں کی قید میں نہیں ہوتے. بولیے، ان رشتوں کی قید میں آپ کو کوئی اللہ والا نہیں نظر آئے گا. آپ کھولیں ان کی ہسٹریاں، کبھی آپ اس اینگل سے ان کو سرچ کریں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سرچ کر لیں، آپ علامہ اقبال کو سرچ کریں، آپ بڑے بڑے لیڈرز کبھی بھی رشتوں کی قید میں نہیں رہے. اور ہماری ساری عوام رشتوں کی قید میں پھنسی ہوئی ہے. چاچا ناراض نہ ہو جائے، پھپھا ناراض نہ ہو جائے، فلاں ہو جائے. بھئی رشتے اپنی جگہ، اللہ رسول سب سے پہلے، ان کے معاملات بڑے نہیں ناراض ہو جائیں گے. اچھا اللہ رسول ہو رہا ہے، ہو جائیں، رشتہ دار نہ ناراض ہو. بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں لوگوں نے، اور ان بیڑیوں کے ساتھ زندگی گزارتے. جس سے اللہ راضی، اللہ دنیا بھی راضی کر لیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا سب کچھ ناراض ہو. تو آئیے، کہا اصلاح و سکون کی کیفیت کا ظہور ہوگا. اصلاح آئے گی، سکون آ جائے گا، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا، ذوق آ جائے گا، طبیعت میں بڑی محبت آئے گی، پیار آئے گا، سکون آئے گا. اور آخر میں جب یہ مزید برکت بڑھتی جائے گی، تو اب دیکھو میں وہی بات کرنے لگا ہوں جو وہاں بھی کی تھی. اس کی بھی فنا ہوتی ہے. بولو، اس کی فنا ہو گئی. کیا ہوا کہ آپ کی طبیعت غصہ اور غضب کی کیفیت ختم ہوئی، اصلاح و سکون پیدا ہوا، اور اللہ نے کرم کر دیا، فضل ہو گیا، آپ کی طبیعت مزیدار ہو گئی. مجھے آپ بتائیں ذرا، میں تسلی سے ایک بات پوچھتا ہوں، آخری بات، کہ جب اتنی محبت والا شخص آپ کے پاس بیٹھا ہو، بتائیے یہ دین کے لیے کتنا فائدہ مند آدمی. بتاؤ وہ دین کتنی آسانی سے پھیلا سکتا ہے، جو کہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے دین پھیلانے کی، کہ آپ کی چہرے پہ مسکراہٹ ہو، آپ کا لہجہ نرم ہو، آپ پیار سے بات کرنے والے ہوں، آپ کے اندر اعتدال ہو، کسی کی بات سننا برداشت کرنے کی قوت آپ کے اندر ہو، غصہ میں آنا آپ پہ ہو ہی نہ. تو بتاؤ ہر قسم کا بندہ آپ سے بات نہیں کر سکے گا آسانی سے. بولو، اسے پتا یار نے کیڑا غصے چانا ہے، لہذا کھل کے بات کرو اس سے. یہاں یقین کریں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ جائز بات نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ذرا بات کی نا تو چاہے وہ سر پہ مار دے کوئی شاید نہ غصے والا آدمی، تو آپ جائز بات نہیں کر سکتے. تو دین کیا پھیلانا ہے ایسے شخص. تو میرا رب کیا اعلیٰ بات
کیا اعلیٰ برکت دے رہا ہے اپنے ذکر کی لطیفہ روح کے ذریعے. سالک کے اندر کیا قوت بھری جا رہی ہے کہ اب یہ دین پھیلانے والا ہے تو اس کو یہ قوت دے دو کہ ہر بندے کی بات برداشت کر جائے اور اس کے اندر یہ قوت آ جائے. نہ بھائی غصہ نہیں، غصہ نہیں، غصہ نہیں، قطن نہیں. وہ بولا پہلوان کی بات سنائی تھی نا میں نے، بولو یاد ہے کسی کو؟ کیا بولا؟ بالکل. وہ کسی دکاندار سے اس کا جھگڑا ہو گیا. وہ دکاندار نے جو ہے وہ لوہے کا وہ باٹ جو تھا 5 کلو یا کلو والا اس کے سر پہ مار کے سر پھاڑ دیا اس کو. اب بولا پہلوان تھا وہ، اور دکاندار بےچارا لہیم شہیم بڑا نازک سا بڑا سمارٹ سا آدمی تھا. تو اب اس چپ کر کے خاموشی سے بولا پہلوان کار. لوگ جو ہیں پیچھے آئیں گے، یہ آپ نے آپ ایسے اٹھا سکتے تھے اس کو، چھوڑا کیوں اسے؟ ہم نے کہا یار مجھے غصہ آ گیا تھا. تو میں نے کہا بولے اگر تو غصہ ہی نہیں کنٹرول کر سکتا تو پہلوان کس چیز کا ہے؟ چھوڑو یہاں نہیں. تو میں گھر آ گیا. تو ہم جو ہے نا وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں، غصہ دکھا. تو یہ اللہ توفیق دے دے، بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی ہے. اور آپ جب بھی کسی ایسی بات کو برداشت کرتے ہیں نا، سنو، جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، تو اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا دروازہ ضرور کھولتا ہے اس کے عوض میں، کہ میرے بندے نے ایک بات برداشت کی جو اس کی طبیعت کے خلاف تھی. اللہ فوراً اس کا عوض دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے لیے برکت، رحمت، خیر کا دروازہ کھولا جاتا ہے کہ میرے بندے نے صبر کیا، اپنی طبیعت کے خلاف بات کو برداشت کی. تو جب یہ آ جائے تو بتاؤ کتنا دین پھیلے، کتنا دین کی برکت پھیلے لوگوں کے اندر. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بھی اللہ نے یہی بیان فرمائی تھی. یاد کریں قرآن نے یہ بیان کیا کہ لن تالہم، اے نبی تو ان کے لیے اتنا نرم ہے کہ بس یہ تیری نرمی پہ مر مٹیں. انہیں نہیں پتا تو نبی ہے، رسول ہے، یہ کیا جانے کہ جبریل آتا ہے، قرآن اترتا ہے، انہیں کیا پتا ہو. یہ تو تیری زبان پہ مرے، یہ تو تیرے لہجے پہ مر گئے ہیں. ان کا تو لہجہ، تو لہجہ ایسا میٹھا بولتا ہے کہ یہ تو ختم ہو گئے، تیرے قربان ہو گئے. تو ہمیں بھی تیرے لہجے سے بڑا پیار ہے. تو اللہ ہمیں ایسا دے دے، آمین کو. اللہ ہمیں ایسا بنائے اور اس ذکر کو کرتے 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 یہ مل جائے گا، یہ آ جائے گا. جب اللہ کا ذکر ادھر ہوگا لطیفہ روح پہ تو یہ ضرور آئے گا. اب اس کا بھی جج آپ نے خود بننا ہے. اس کا جج خود بنے اور دیکھیں کہ کیا واقعی جب کوئی ایسی کیفیت آتی ہے تو میں کنٹرول کر جاتا ہوں، آگے سے ہنستا ہوں، کیا میں چپ کر جاتا ہوں، کیا میں اٹھ کے باہر چلا جاتا ہوں، پانی پی لیتا ہوں. تو پھر تو مزہ آ گیا. اور اگر سالک صاحب بھی ابھی غصے میں ہی ہیں تو پھر کیا آپ نے کرنا، کیا زندگی ہے. تو آئیے میری اور آپ کی آج کی یہ گفتگو جو لطیفہ روح کے حوالے سے کی گئی، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم سب کو یہ برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کے لیے اس روح کے ذکر کی برکت کھولی جائے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. ذکر کی طرف توجہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کیجئے. ذکر اس طرح کیجئے کہ آپ لطیفہ قلب اور روح دونوں کو شامل کریں. آج ان دونوں سے ذکر کریں، اللہ کا ذکر پورا دھیان لگائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علی خلال الامین۔ ہماری آج کی یہ نشست تیرے ذکر سے معمور، تیرے اعلیٰ بندوں کے کلام سے معمور، مولا قبول فرما۔ ہمارا آج کا یہ مل بیٹھنا ہم سب کے لیے یوم حشر میں برکت کا سبب بنے، ہم سب کے لیے مولا برکتوں کا دروازہ کھول، رحمتوں کا۔ جس مشکل میں ساتھی ہیں مولا سب کو اس مشکل سے نجات دے، زندگی کھول دی جائے، برکتیں عطا کی جائے، رحمتیں عطا۔ اللہ اپنا فضل کر دے، ہمیں صبر کی توفیق دے دے، ہمیں غصے سے نجات دے دے، ہمیں مولا ہمیشہ تیرے پاک بندوں کی یہ حسین عادت مل جائے، تیرے پاک بندوں کی یہ حسین خوبی مل جائے، ہمارا ذہن ہماری سوچ میں مولا آج یہ چیز ڈال دی جائے، فضل فرمایا جائے، تمام ساتھی اس برکت سے محظوظ ہوں، تمام کو مولا یہ برکت و رحمت نصیب ہو، ہمارے سننے والے دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی ہیں سب کو بھی یہ برکت نصیب ہو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا